اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج مئی 1973 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی 80ویں آیت سے ہوتا ہے، 9/80۔ آپ کو یاد ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بنیادی موضوع تو جہاد یا قتال کے متعلق ہدایات ہیں، لیکن اس ضمن میں اس ذہنیت کا ذکر بھی خاص طور پر آ گیا ہے یا آ رہا ہے جو عمل کی دنیا میں بہانہ سازیاں کرتی ہے اور محض زبانی اقرار سے یہ سمجھ لیتی ہے کہ جو مقصد تھا دین کا وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ انہیں قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جا رہا۔ تو ذکر چلا آ رہا تھا منافقین کا، ان کی مختلف خصوصیات، ان کی ذہنیت، ان کی نفسیاتی کیفیات قرآن کریم ایک ایک کر کے بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا گروہ قوموں امتوں کے اندر منافقین کا ہوتا ہے۔ کھلے ہوئے دشمن کا آپ کو پتہ ہے، اس سے آپ حفاظتی تدابیر بھی کر لیتے ہیں، اسے دور سے پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو مارے آستین ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور خود ان کی اپنی زندگی بھی تو ہر وقت ایک جہنم کی آگ میں رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے منافقین کے متعلق بڑی ہی شرح و بس سے تمام قواعد اور ان کی ذہنیتیں بیان کر دی ہیں۔ اسی ضمن میں پچھلی آیت سے مسلسل اگلی آیت آتی ہے جس سے آج درس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے آیت کے الفاظ سنیے، پھر آگے میں چلوں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہاں منافقت، کفر، فسق وہ ایک ہی سکے کے مختلف رخ بتائے گئے ہیں۔ حالانکہ منافقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے، اس قوم کے اندر شامل ہوتے ہیں، کفار بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اور فسق تو ہمارے ہاں فسق و فجور یہ عام بے حیائی کی باتوں کو کہتے ہیں، لیکن قرآن تو یہ خصوصیات تینوں مشترک بتاتا ہے ان میں۔ اس چیز کو چھوڑیے، اصل موضوع کی طرف آئیے جو اس آیت میں ہے۔ پہلے تو آپ یہ لے لیجئے کہ کسی ترجمے میں، کسی قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا مغفرت اور استغفار اور یغفر لمن یشاء وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، ہر جگہ ان کا ترجمہ بخشش آتا ہے۔ خدا سے بخشش مانگو، خدا بخش دیتا ہے۔ اور بخشش اور مغفرت کے الفاظ تو ہمارے ہاں مرادف ہو گئے ہوئے ہیں۔ اللہ بخشے تو ہم یوں سانس سانس میں کہہ دیتے ہیں ہر مرنے والے کے ساتھ، خدا سے بخشش کی دعا مانگو۔ بخشش، بخش دینا، ترجمہ ہی اس کا یہ ہو گیا ہے آپ کے ہاں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بار بار یہ دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ دین کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ عربی زبان کے قرآن کریم کے ان الفاظ اور اصطلاحات کے جو ترجمے ہمارے ہاں ہوئے ہیں، ان تراجم سے یہ گاڑی کسی اور ہی پٹری کے اوپر جا پڑتی۔ مغفرت کا ترجمہ آج بخشش کیجئے آپ، دین اپنی اصل و بنیاد سے الجھاتا۔ ترجمے یہ جو ہوتے ہیں، پھر دوہرا دوں ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بہرحال یہ لوگ عربی جاننے والے تھے،
اتنے بڑے بڑے عالم تھے، اب بھی وہ ہیں، وہ یہی ترجمے کیوں کرتے چلے آئے؟ تو اس کی بنیاد تو آپ کے ہاں کی تفاسیر ہیں، اور ام التفاسیر تو آپ کے ہاں طبری کی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہی سارا ایرانی ہے، طبری خود ایرانی شیعہ بھی تھے، سنیوں کے امام ہیں یہ بات یوں ہی نہیں میں نے کہہ دی، میں نے عرض کیا ہے پھر مجھے دہرانا پڑتا اس چیز کو۔ توفیق ہوئی، اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے آئی تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی اور اس زمانے کے ایران نے اس میں کتنا بڑا حصہ لیا تھا۔ بیشتر کانسیپٹ آپ کے ہاں جو آج دین کے ہیں وہ ایرانی کانسیپٹ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے پہلی تفسیر بھی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر ہے آپ کی احادیث پر مبنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے لیے، اور احادیث کے آپ کے ہیں جو 6 مجموعے ہیں صحاحہ ستہ جنہیں کہتے ہیں، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں، سنیوں کی میں کہہ رہا ہوں، شیعہ حضرات کی تو اپنے 4 الگ مجموعے ہیں حدیث کے، سنیوں کی جو 6 حدیثوں کی معتبر ترین کتابیں ہیں وہ 6 کے 6 جامع ایرانی، ایک بھی عربی ان میں نہیں ہے۔ مورخ پہلا آپ کے ہاں کا بھی ایرانی ہے، مفسر پہلا بھی ایرانی ہے، حدیث کے سارے جامعین جتنے ہیں سارے ایرانی ہیں۔ مجھے ایران اور عرب سے کوئی خاص طور پر مخاصمت یا کسی کی حمایت مقصود نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ تصورات دین کے آپ کے ہاں آئے ہیں جن کی بنیاد ان تفاسیر اور ان احادیث کے اوپر ہے، یہ تصورات قدیم ایرانی مذہب کے ہیں، انہیں لایا گیا ہماری تفسیر میں۔ اس کے بعد یہ عقیدہ بنا کہ ان الفاظ کے تراجم وہی ہیں جو تفسیر کی روح سے متعین ہوتے ہیں، لہذا ترجمے یہ ہو گئے، ترجمے کی صنعت تفسیر۔ تو اسی میں یہ تصور جو ہے مغفرت کا، بخشش، پھر تفسیر میں ان آیات کی شان نزول ایک بیان ہو گئی، اس شان نزول نے اس مفہوم کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، یا واقعہ بھی ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ ہوا تھا اور اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا اس آیت کی یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس پہ عمل کیا تھا، تو پھر تو وہ پکا ہو گیا جو کچھ کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہر طریقے ہی اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں، اپنی تاریخ میں۔ وہ شان نزول آ گئی، شان نزول آئی اس آیت کی اس تفسیر کے اندر کہ مدینے میں منافقین کا سرغنہ سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی ایک شخص تھا، وہ اپنی ساری عمر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اس جماعت کے اندر شامل ہو کر ان کی بہتری میں مصروف رہا۔ جب اس نے وفات پائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، مغفرت کی دعا بھی اس کے لیے کی، اور پھر یہ بات بھی آگے چل کے آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں کہ انہوں نے حضرت عمر کی عجیب سی ایک پوزیشن رکھی ہوئی ہے، وہ جیسے ڈومینیٹ کرتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ کے پاس۔ اس شان نزول میں ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا اور حضرت عمر نے آپ کو روکا بھی کہ ایسا نہ کیجیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر 70 بار بھی تم اس کی بخشش کی دعا مانگو گے میں تب بھی نہیں بخشوں گا، اور مجھے یہ اگر معلوم ہوتا کہ خدا اس کے بعد بخش دے گا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعا مغفرت مانگوں۔ دعائے مغفرت، بخشش کی دعا، اسی کو آپ کے یہاں استغفار کہتے ہیں۔ اپنے لیے بھی انسان مغفرت کی دعا مانگتا ہے، بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ تو پہلا تصور تو اس میں آ گیا بخشش کا، یعنی یہ تصور ہی آپ دیکھیں گے ملوکیت کا پیدا کرتا ہے، بادشاہ کا تصور ہے یہ کہ وہ کچھ کیا آپ نے اور وہ ناراض ہو گیا،
اس کے بعد کوئی صورت آپ نے کی، قصیدہ پڑھا، اس کی شان میں کچھ خوشامد کی، شاید کچھ اس کے مقربین جو تھے ان کو ساتھ میں لایا، کچھ نذرانہ دیا جسے آج کی اصطلاح میں رشوت کہا جاتا ہے، یہ کچھ کیا آپ نے، اور اس کے بعد وہ خوش ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ جرم تم نے کیا تھا نا ہم نے اس کو معاف کیا، بخش دیا تمہیں، جاؤ۔ یہ ہمارے ہاں کے مسلمات میں سے آئی ہوئی ہیں چیزیں کہ جان بخشی کیا مانتا ہوں تو یہ عرض کروں اگر بخش دیں آپ اس چیز کو، بخشش آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شخص ایک فرد کے مزاج کے اوپر ہو گیا، ناراض ہو گئے تو انہوں نے کولو میں پلوا دیا، خوش ہو گئے تو انہوں نے جتنے بھی جرائم اور جتنے بھی یہ جنہیں گناہ کہا جاتا ہے وہ سارے بخش دیے سارے۔ یہ ہے تصور آپ کے۔ اسی لیے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت، بخشش کی دعا، اللہ اس کو بخش دے۔ ذرا گہرائی میں جائیے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس ایک تصور سے ہی پورے دین کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک لفظ میں پوچھے کہ قرآن نے ایک بنیادی تصور کیا آ کر دیا تھا تو میں بلا تعامل کروں گا کہ قرآن نے انسان میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پیدا کیا ذہن کے اندر۔ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا انقلاب۔ یہ جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ عرب اٹھے مٹھی بھر قوم، دو اتنی عظیم الشان سلطنتیں دائیں اور بائیں، ایرانیوں کی سلطنت ہزاروں سال کی تہذیب و تمدن اور شوکت و حشمت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، رومن امپائر نام سے آج بھی تہلکہ مچ جاتا ہے ذہن کے اندر، یہ ایرانیوں کی قدیم مجوسی تصورات کو لیے ہوئے، رومنز کی قدیم عیسائیت کے تصورات کو لیے ہوئے، ان کے مقابل میں یہ عرب اٹھے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ ان دونوں تہذیبوں کو نہیں، دونوں سلطنتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے اسباب کے لیے بڑی تحقیقات ہوتی ہیں، بہت کچھ توجیحات بیان ہوتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پہ نگاہ اگر ہو تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی عربوں کی کہ جن کی بنا پہ یہ اس طرح اتنی عظیم سلطنتوں کو، اہل ایران کی تو کیفیت یہ تھی کہ وہ عربوں کے خلاف جنگ کرنا باعث ننگ سمجھتے تھے اپنے لیے۔ یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے عربوں کو اس طرح محیر العقول کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ چھا گئے ان کے اوپر؟ جواب اس کا ایک ہی لفظ کے اندر ہے کہ قرآن کریم نے اس قوم کو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ دیا۔ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہی جو میں 3 لفظ دہرایا کرتا ہوں اور بنیاد ہے اس چیز، اور وہ قرآن سے ہی دیے گئے ہیں، اگرچہ آج وہ سائنس کا مسلمہ ہے آپ کے ہاں۔ لا یا قانون کی ڈیفینیشن جو ہے if then اور آخری چیز آلویز، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہو، بس یہ لا بن جاتا ہے۔ حکم اور قانون میں فرق یہ ہے، حکم کسی ایک بات کے لیے ہوتا ہے، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تم اگر میرا یہ کام کر دو گے تو میں 2 روپے دوں گا، یہ حکم ہے۔ اور اگر یہی چیز مستقل ہو جائے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا تو یہ حکم قانون بن جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو خدا کا اذن اور اس کا امر اور یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ صاحب جب خدا کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، خدا کی اجازت ہوگی تو ہو جائے گا، اذن اور امر وغیرہ کے الفاظ کے تو معنی یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کوئی کام کرانا ہو یا بات کہنا ہو تو وہ اذن اور حکم کے تو الفاظ آتے ہیں، اور جب یہ آ جائے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ ایک دفعہ جو ہم نے حکم دیا ہے مستقلاً وہی ہوگا، اسے قانون کہا جاتا ہے۔ ایون دین کی جو بات ہے وہ تو دونوں جگہ رہتی ہے، آخری شرط جو ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آلویز یہ ہوگا، یہ قانون بن جاتا ہے۔ ساری سائنس کی بنیاد اس مسلمہ پر ہے
کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمیشہ وہی ہوگا. کنڈیشنز اگر وہی مہیا کر دی جائیں تو اس قانون کے ماتحت جو ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور جہاں وہ کنڈیشنز ہوں گی ہمیشہ ایسا ہوگا. اسے عزیزان من لا کہتے ہیں. اور سائنس کی ساری عمارت اس لا، اس قانون، اس مسلمے پر اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. کس اعتماد سے وہ یہاں سے ایک راکٹ کو چاند میں بھیج دیتے ہیں؟ اعتماد یہ ہے کہ اگر اس میں یہ چیزیں فنکشن کرتی رہیں تو یہ اس رفتار سے محفوظ وہاں تک پہنچ جائے گا، اور جب تک یہ یوں فنکشن کرتی رہیں گی ہمیشہ پہنچتا رہے گا. قانون بن گیا. یہ دو قومیں جو میں نے ابھی گنائی ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا ایٹیچیوڈ ان سائنٹیفک. عیسائیت کے اندر طے یہ بات تھی کہ کام کرنے سے، اعمال سے کچھ نہیں مل سکتا. حضرت مسیح کے کفارے پہ ایمان لانے سے نجات و جنت حاصل ہو جاتی. یعنی صرف یہ مان لیجئے کہ حضرت مسیح نے اپنی جان دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، مان لیجئے صرف یہ، تو تمہارے سارے گناہ دھل گئے. آپ دیکھتے ہیں موسٹ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ. اس میں قانون کی بات ہی کوئی نہیں آتی. اسی لیے تو یورپ میں جب انگریزی زبان میں بھی اس کے ترجمے فیتھ ہوئے ہیں، فیتھ کے معنی یہ ہے کہ جس میں یہ علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ، قانون کی بات نہ ہو، تو ایک بات کو آپ مان لیں اور وہ بھی ٹھیک ہے. یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی میرے گناہوں کے کفارے کے طور پر، مان لیں صرف اس بات کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون کی بات نہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی چیز نہیں، علت و معلول نہیں. مانیے یہ ہوگا. یہ آپ غور کیجئے گا، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، مسلمات کسی جو ہے تسلیم کرنا، کتنی بڑی بنیادی چیز ہے کاموں کے لیے. وہ یہ چیز تھی عیسائیت کے اندر. دوسری طرف ایران، مجوسیت کا عقیدہ تقدیر کا، کہ ہر شے پہلے سے طے شدہ ہوتی. خدا کے ہاں سے یہ طے شدہ چیزیں ہیں، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، ویسا تو ہو کے رہنا ہے. جب یہ چیز آپ کے یہاں آ جائے، موسٹ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جسے کہیے، یعنی میرے کرنے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ چیز جو ہے یہ مان لیجئے کہ ہر شے خدا کے حکم سے پہلے سے طے شدہ ہے، ویسے ہی یہاں وہ ہو کر رہے گی. انسان کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں یہاں پہنچ. یہ ہے بنیادی اسباب عزیزان من. میں نے ابھی دونوں پہ گنائے، یہودیت اور ہندوت بعد میں آئے گی. امیڈیٹلی فوری جو قومیں ان کے سامنے تھیں، عربوں کے جن کے ساتھ ان کا تصادم اور تقابل ہوا ہے، وہ یہ دو قومیں تھیں. یہ دونوں قومیں وہ ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کی بنیاد ان سائنٹیفک تصور پر. قرآن میں آ کے ان عربوں کو بتایا یہ تھا کہ ان تھا. سارا قرآن آپ دیکھیے عزیزان مان، ان اور فا پہ چلتا ہے سارا. اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا مبدل لکلمات اللہ. ان تھا اور لا مبدل، لا کی ڈیفینیشن ہے عزیزان مان. موسٹ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جسے آپ کہیں، یہ ایٹیچیوڈ دے دیا تھا عربوں کو اس تعلیم میں. یہ ذہنیت ان کے اندر پیدا کر دی کہ یوں کیا جائے گا تو یہ ہو. احد میں شکست ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے. خدا کی طرف سے وہ کہا جاتا کہ ان سے پوچھو کہ تم نے وہاں سے اس طرح سے رخ یوں بدلا تھا نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. سائنٹیفک ایکسپلینیشن جسے آپ کہتے ہیں. کیا کیا جائے؟ وہ یہاں سے غلطی ہوئی تھی اس لیبارٹری میں، فارمولے میں، ٹیسٹ کرنے میں، ایکسپیرینس کرنے میں، ایکسپیریمنٹ کرنے میں. وہاں پھر واپس چلے جاؤ، وہاں سے ہی فارمولہ لے آؤ تو یہ نتیجہ نکلا ہے. یہ واپس چلے جاؤ، توبہ، صحیح فارمولہ کر دو، اصلاح، من تاب و اصلح، اور اس کے بعد پھر وہی فے آتا ہے عربی. دیکھیے گا قرآن میں جو پہلے فے تھا نا،
اگر یہ کرو گے تو صاحب پھر یہ ہوگا. جہاں وہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے سوچو. فتفکروا، سوچو. سوچو کیا؟ کہیں غلطی ہو گئی، ڈیٹیکٹ کر لی غلطی یہ ہو گئی، اب کیا کروں؟ صحابہ چلو واپس وہاں جہاں سے غلط موڑ مڑے تھے. ٹھیک ہے، انڈو کرو جو غلط ہوا ہے. کر دیا جی، میں پہنچ گیا ہوں پھر اسی چوراہے پہ لیبارٹری میں فارمولے کے اسی ٹکڑے پہ پہنچ گیا ہوں. پھر اسلحہ اب صحیح طریقے کے اوپر فالو کر دو. پھر عزیزان من قرآن کو پڑھیے گا اس انداز، جھوم اٹھیں گے آپ. اور یہ ہے راز، وہ انتم الاعلون کتنی بڑی چیز ہے. سب پہ غالب آ جاؤ گے. کیسے؟ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو جاؤ گے. وہی اس کا تھا. یہ تھا، یہ تبدیلی تھی جو کی گئی تھی. یہ تھا جو عرب بنا دیا گیا تھا. یہ وہ تبدیلی تھی پیدا کی گئی جس کے اندر کہیں ایکسیپشن نہیں، کہیں استثناء نہیں، کوئی ایگزیمپشن نہیں. ذہن میں سب سے بڑی ہستی جو آ سکتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی، قیامت تک کے لیے ہمارا ایمان کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ جو چیز تھی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ والی، اس میں قرآن کریم نے، میں سمجھتا ہوں کہ السٹریٹ کرنے کے لیے اس چیز کو، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، پختگی سے ذہن نشین کرنے کے لیے ایک بار نہیں کتنی مرتبہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ان سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کے خلاف کچھ کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے بھی بھگتنا پڑے. نو ایگزمپشن، کوئی استثناء نہیں، نو ایگزمپشن. سیدھی سی بات ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہلا دیا گیا تو تاب دیگروں کیا رسد. آپ نے غور کیا یہ چیزیں قرآن میں کیوں دی ہوئی ہیں؟ وہی ان ایسات، وہی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کہ اور تو اور رہے صاحب ایک طرف. رسول بھی کہہ رہا ہے، کہلوایا گیا ہے کل. یہ نہ کہہ دیں لوگ کہ خدا نے صرف کہہ دیا کل. کہو ان سے، بتاؤ انہیں کہ میں بھی اگر قانون کی، خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا مجھے بھی یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ تھی چیز بھی نرموں کے اندر پیدا کر دی. وہاں میں نے کہا کہ ادھر دائیں کی طرف جائے تو وہاں وہ مجوسیت کی تقدیر، سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے. وہی ذلت دینے والا، وہ عزت دینے والا، وہ ملک دینے والا، وہ چھین لینے والا بندہ بشر ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک عقیدہ ان کے یہاں. آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس عقیدے کے مقابلے میں جب یہ کام آ جائے جس کا یہ ہو کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے یہ نہیں ہوگا، یہ ٹھہر کیسے سکتے تھے ان کے سامنے؟ وہ بات یوں ہی نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات ہے کہ جب وہ گورنر ایران کا شکست کھا کر گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا ہے اور آپ نے یہ پوچھا ڈائریکٹلی کہ کہو اس سے پہلے تو تمہاری کیفیت یہ تھی کہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنا باعث ننگن ندامت آپ سمجھتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ایرانیوں کو؟ وہی کہ وہی ہو، اور یہ وہی عرب ہیں، تو دو چار نسلیں ان کی آگے نہیں بڑھی ہیں، وہی ہیں جو کل تک تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے. اب جس میدان میں یہ جاتے ہیں بھاگتے پھر رہے، تمہارا بادشاہ پنچکی میں جا کے پناہ لے رہا ہے، ہوا کیا تمہیں؟ حضرت عمر اس سے پوچھتے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے. بات بھی ہے، بات ایک فکرے کی عزیزان من، سارا راز آ جاتا ہے، ساری تاریخ اسلام کی اس میں آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ بات بڑی صاف سی ہے عمر. اس سے بیشتر جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے، ایک طرف عربی ہوتے تھے. ایرانیوں کے مقابلے میں عرب تنہا شاہی کچھ نہیں. اب جہاں مقابلہ ہوتا ہے، غور سے سنیے عزیزان من، راز ہے اس کے اندر.
اب جہاں مقابلہ ہوتا ہے ایک طرف تو ایرانی ہوتے ہیں تنہا، دوسری طرف عرب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے، ان دو کو ہم شکست نہیں دیتا۔ ایران کا گورنر یہ بات بتا رہا۔ یہ خدا ساتھ کیا چیز ہوتی تھی جسے کہتے ہیں خدا ساتھ ہوتا تھا؟ خدا کا دیا ہوا یہ قانون ان کے ساتھ، یہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ان کا بنا دیا گیا، ان کا تو نہیں مقابلہ کر سکتے، اس لیے اس نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ان دو سے ہم جنگ کر نہیں سکتے تو ہم جنگ کریں گے کیوں؟ ملک سارا دے۔ ادھر دوسری طرف بازنطائن امپائر تھی، رومن امپائر جو تھی ان کے ہاں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر سے یہ فوجیں چلی ہوئی ہیں قسطنطنیہ تک پہنچی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں وہ سائنٹیفکلی یہ دیکھتے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یوں مدافعت کرنی چاہیے۔ انہوں نے اندر بائبل کا ورد شروع کر دیا، جیسے بخاری شریف کا آپ کے ورد دیا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمان ہے ہمارا مسیح کے کفارے پہ، جتنا زیادہ یہ ایمان تقویت پکڑ جائے گا، جتنا ایمان یہ مضبوط ہو جائے گا، بس وہی ہمارے لیے حصار عافیت، وہی ہمارے لیے حفاظت کا سامان، یہ کچھ شے ہی نہیں ہے کہ ہمیں شکست دے دیں۔ وہ اندر اپنے اس ایمان کو دوہرا رہے تھے کفارے پہ، عقیدے پہ، اور یہ باہر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس دیوار میں یوں منجنیق اندر پھینک دی تو اس کے متعلق یہ نتیجہ نکلا گا، یہ سوچ رہے تھے۔ یہ دو سوچیں تھی جو وہاں ٹکرا رہی تھی، اور دنیا میں کبھی بھی عزیزان من جہاں سائنٹیفک سوچ اور ان سائنٹیفک سوچ ہوگی، ان سائنٹیفک سوچ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تھا عرب کا راز، یہ تھا جو اس نے مرزبان نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ خدا، تمہارے ساتھ نہیں ہم جنگ کر سکتے۔ اس وقت سرنڈر کیا، ساری راز اس میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس قوم کے ساتھ جو خدا ہے اس کو الگ نہ ان سے کر دیا جائے، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ سارا راز آپ کی تاریخ اسلام کا یہ ہے کہ اس قوم سے خدا کیسے چھڑایا جائے، قرآن کیسے چھڑایا جائے۔ یوں تو یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ بدترین جہالت امیز تباہم پرست قومیں بت پرستی نہیں چھوڑتی، گائے کی پوجا نہیں چھوڑتی۔ یہ معتقدات تو اتنے دل کی گہرائیوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، بچڑے کی محبت اشربوا فی قلوبہم العجل ہوتا ہے، یہ بڑی گہرائی میں گئے ہوتے ہیں، یہ نہیں جاتے۔ طریقہ اس کا یہ تھا، اور یہ تھا جو دماغ لڑا ہے ان کا تھا وہاں ایرانیوں کا کہ ٹھیک ہے ان میں آ جاؤ، الفاظ وہی رہیں، اصطلاحات وہی رہیں، رسوم و رواج کی شکلیں وہی رہیں، مفہوم بدل دیجیے۔ قرآن میں مغفرت کا لفظ آتا ہے، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، یہ لفظ آئیں گے، کیا کیا جائے؟ مانے ان کے بخشش کر دیجیے۔ ان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ وہی آ گیا۔ قرآن کے اندر وہ قدر اللہ تقدیرہ آیا ہے، خدا نے ہر چیز کے لیے پیمانے اور قانون مقرر کر دیے، کہہ دیا کہ اس کا ترجمہ تقدیر کر دیجیے، یہ کیا۔ اور اس کے اوپر پھر لکھی کتابیں ساری، یعنی سارا آپ کے ہاں کا فلسفہ، یہ جتنے بھی ان مجوسی یہ تصورات مجوسی جو آپ کے ہاں اس شکل میں لائے گئے تھے، اس کے اوپر جس قدر بھی آپ کا فلسفہ جسے کلام آپ کہتے ہیں، وہ ان کے حق میں دلائل دینے کی ساری چیز ہے۔ ساری تاریخ میں آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے، آپ جو کہتے ہیں نا ہم تو دلائل کی روح سے اسلام کی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں اب اور کرتے ہیں، یہ ساری عمر آپ کی ہو گئی ہے۔ یہ جو تصورات ماجوسی دیے گئے تھے ان کے حق میں صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیتے ہیں۔ سارا فلسفہ آپ اس محور کے گرد گھومتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا، نہیں ہل سکتا۔ کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں آپ کے کتابوں کے، اس چیز کو دلائل کی روح سے ثابت کرنے کے لیے۔ بغام خواہش آپ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اسلام کی افضلیت اور حقانیت کو دلائل و براہین اور علم و بصیرت اور فلسفے کی روح سے ثابت کر رہے ہیں۔ ثابت کر رہے ہیں آپ غیر قرآنی تصورات کو، مجوسی تصورات کو جو اسلام کا نقاب اوڑے ہوئے، عیسائیت کے تصورات کو جس میں بخشش آتی ہے، جس میں شفاعت آتی ہے، جس میں کفارہ آتا ہے۔ یہ ہے جو ہوا ہے عزیزان مان ہمارے ساتھ۔ کام کرنے کا یہی اس عمر کے آخری حصے میں نہیں، میں تو ایک مدت سے اس چیز کے اوپر چلا ہوا تھا
کہ یہ بتایا جائے کہ یہ تصورات آئے کہاں سے، پھر اس تفسیر میں کیسے داخل ہوئے، پھر ترجمے کیسے ہوئے اس چیز۔ استغفار، مغفرت، خدا بخش دے، یغفر لمن، جسے چاہے بخش دیتا ہے، پہلے تو جسے چاہے پھر بخش دیتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ 3 اور 4 ختم ہوا آپ کے یہاں کا قانون گیا۔ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ، موسٹ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ میں بدل گیا۔ دنیا میں اب سب سے زیادہ موسٹ ان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ مذہب کا ہوتا ہے نا، اور مذہب میں بھی سب سے زیادہ مسلمان کا۔ یورپ میں جب تک یہ کرسچینٹی رہی زوروں تک، اور وہ بھی ان کے ہاں جو کیتھولک ہے نا، وہ جو ہمارے ہاں کی جن کو قدامت پرستی کی پیشوائیت ہمارے ہاں کہتے ہیں، تو جس میں وہ 2 چیزیں ہیں نا جو شرع میں جس کو دخل نہیں ہے، ایک تو شرع کی شرم میں دخل نہیں، تو ایک عقل میں دخل نہیں۔ ان کے ہاں بھی جو کیتھولکس تھے وہ بڑی قدامت پسند، متشدد، ان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ میں بہت زیادہ متشدد۔ یہ تو پھر بچا گیا لوتھر ان کو آ کر، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اقبال نے جو کہا ہے نشے کے متعلق، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو بتلاتا مکان کبریا کیا ہے۔ اگر کہیں لوتھر کے قریب کوئی اقبال اس زمانے میں ہوتا، دنیا کا نقشہ آج بدل گیا ہوا ہوتا۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوتھر نے ترجمہ کیا تھا قرآن کا۔ یہ جتنی چمک نظر آتی ہے آپ ان کے ہاں کے پروٹیسٹنٹ کے اندر، وہ ساری اس لیے ہے کہ اس کی نگاہ اس قرآن کے اوپر۔ بہرحال وہ یہاں تک لے آیا تھا۔ یورپ میں کیتھولکس کا زور رہا۔ آپ دیکھیں گے 17ویں صدی سے پہلے تک کا یورپ ڈوبا ہوا ہے جہالت کے اندر، اور اس کے مقابلے میں دوسری قومیں دنیا کی کتنی بڑھ رہی، یعنی یہ قومیں بہرحال یہ عربوں کی، پھر بہرحال مسلمانوں کی، وہ جو ایک دھکا لگا تھا نا پیچھے سے ایک دفعہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کا، وہ بغیر اپنے مومنٹم میں ان کو اتنی دور تک لے گیا تھا، مقابلہ نہیں کر سکے۔ ایران نے تو یہ کیا، وہ تو مسلمان ہو کے یوں آ گئے، اور وہ آگے جو کچھ کیا وہ میں بتاؤں گا تاریخ میں۔ یورپ کے اندر عیسائی رہے تھے۔ عربوں کے زمانے کی فتوحات میں بھی یہ رومن امپائر والے جو عیسائی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان سے ہم بچ گئے۔ اپنے ہاں ان کے ہاں یہ جزام اور کوڈ جو تھا ان سائنٹیفک ذہنیت اور ایٹیچیوڈ کا، یہ وہاں یورپ میں چھایا ہوا تھا۔ یورپ اس دن اس نے تبدیلی حاصل کی جب ان کے ہاں یہ لوگ نیوٹن اور کوپرنیکس اور یہ لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے ان سے کہا کہ بابا تم اور تمہارا خدا اور یہ تمہارا بخشش کے عقیدے گر گئے کی 4 دیواری کے اندر، خدا کے لیے ہمیں زندگی کے راستوں میں کچھ سوچنے دو۔ اور یہاں انہوں نے سائنٹیفک ایٹیچیوڈ پیدا کیا۔ یورپ کی ساری ترقی کا راز اس میں ہے نا۔ آج بھی جو مار پڑ رہی ہے دنیا میں، جتنی قومیں دنیا میں سائنٹیفک ایٹیچیوڈ سے دور ہیں ان کو زیادہ مار پڑ رہی ہے۔ جو ایٹیچیوڈ جن کا ہے ان میں پھر اس ایٹیچیوڈ میں تقابل ہے کہ کوئی اس میں عملاً کتنا آگے چلا جاتا ہے، کتنی ڈسکوری زیادہ کر رہا ہے، کتنی زیادہ انوینشن کر رہا ہے، ان کا آپس میں یوں تقابل ہے۔ اور یہ جو قومیں ہماری طرح کی قومیں ہیں ان کے ساتھ تو بات ہی اتنی ہے کہ کہاں تک ان سائنٹیفک ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ قانون وقافات عمل، ہر کام ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور کام میں وہ دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی لے کے آ گئے۔ اصل میں تو کام کی بنیادی خیالات ہوتی ہے جو پہلے ابھرتی ہے۔ کسی کام کے متعلق خیال آپ کو نہ آئے کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہاں سے پکڑتا ہے نیچے۔ یہاں سے اس نے کہا کہ ان چیزوں کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، ہر کام کا ایک ڈیفینیٹ متعین نتیجہ، ہر بیج کا متعین فصل، متعین پھل، ہر کام کا متعین نتیجہ۔ آپ نے دیکھا قرآن نے عمل اور اس کے نتیجے کے لیے عام طور پر کھیتی کی مثال دی، بڑی محسوس مثال ہوتی ہے، یہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے، یہ قرآن نے دیا تھا۔ یہ اس ایٹیٹیوڈ میں یا اس پروسیس میں یا اس عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاف کر دو، بخش دو، یہ آتا ہی نہیں ہے۔ ڈال دیجئے آپ وہاں
وہ غلط بیج، گیہوں کی جگہ آپ جو ڈال دیجئے اس میں، پوری محنت اس کے بعد آپ وہی کرتے چلے جائیں گے جو گیہوں کے لیے کرنی، یا اوپر بالیں اس کی آئے اور اس میں آپ کو نظر آئے کہ یہ تو جو ہے اس کے اندر، لے آئیے دنیا بھر کی قوتوں کو کہ آپ کی اس غلطی کو بخش دے، وہ تو ہے بخشش کہیں یہ؟ اسی لیے اس نے جہاں مثالیں دی ہیں نا، کھیتی کی مثالیں محسوس دی کہ جھٹ سے بات سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں تو ان کی آئے نا جس نے مذہب میں سمجھ سے کام لینا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم وہ بھی پڑھتے ہیں، جو چاہے کر دیتا ہے، یہ بھی وہ کھیتی کی مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہوتا گیا، ہوتا دونوں سے سوال ہے، بات ختم ہو گئی۔ ارے بھائی کو عاقبت بھی ذکر ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت، رسول اللہ کی شفاعت، وہ تو یہ دیکھا پورا کر دیا۔ موسٹ ان سائنٹیفک مغفرت، میں نے کہا ہے نا کہ آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں ہمیشہ اور یہ کہتا رہتا ہوں یہ کچھ کرو، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کچھ دعویٰ ہو رہا ہے معمول میں اللہ ہونے کا، کہ خدا کی طرف سے خاص طور پہ مجھے بتایا جا رہا ہے، جبریل امین معاذ اللہ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس کے یہ معنی غلط ہیں، یہ ٹھیک ہیں، یہ صحیح ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ کیا؟ عجیب وہی کتابیں جو ان کی یہاں پڑھی ہوئی ہیں۔ قرآن ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے آپ، عربی زبان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو میں نے عرض کیا، قرآن میں یہ معنی موجود ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے تو اپنے لغت میں ایک ایک لفظ کی سند دی ہے، مجھے پتا تھا کہ اس کے خلاف کس طرح شور اٹھے گا، تو اس میں اگر کہیں ان کی ایک لفظ کی بھی گرفت ہوگی، اس کے بغیر ہی ڈنڈورا کم نہیں پیٹتے، تو اس میں تو پتہ نہیں یہ کیا صورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی مجھے احتیاط برتنی تھی، میں تو قرآن کا لغت لکھ رہا تھا۔ میں تو جب صبح اٹھ کے قرآن سامنے کھولتا ہوں عزیزہ نے من، ایک ایک منہ مجھے کانپ رہا ہوتا ہے ذمہ داری سے، بہت بڑی چیز ہے۔ عربی زبان میں یہ چیزیں موجود ہیں، قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بخشش جو ہے یہ نہ عربی زبان کی چیز ہے نہ قرآن کی چیز ہے۔ غفرہ یغفر مغفرۃ، یہ ساری چیزیں عربوں کے ہاں سامان حفاظت کے لیے بولی جاتی۔ تو مغفر بولتے ہیں اس ہیلمٹ کو جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، وہ خود لوہے کی ٹوپی، اور اس ٹوپی کے نیچے وہ زرہ کی قسم کی وہ ہوتی ہے نا کڑیاں وہ لوہے فولاد کی۔ مغفرت کے معنی یہ ہے وہ خود پہن کر میدان جنگ میں جانا تاکہ آپ اس حملے سے، اس کے ہزاروں سے محفوظ رہے، حفاظت کا سامان۔ وہ جب آپ انڈنٹ بھیجتے ہیں اس کے لیے، وہ جو ہے طلب کرنا، وہ استغفار کہلاتا ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی بولتے تھے، وہ آج بھی بولتے ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں یہ لفظ ان معنوں کے اندر آئے ہیں، حفاظت کے معنوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے معنی سامان حفاظت طلب کرنا۔ مستغفرین بالاسحار، کتنی بڑی چیز۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے صبح کے وقت اٹھ کے استغفر اللہ پڑھنے والے، صبح کے وقت اٹھ۔ عام طور پر یہ جو 11 تسبیحیں ہوتی ہیں نا استغفر اللہ کی، وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے، جلدی جاگ اٹھتے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانے کی طرح 1000 دفعہ دوہرا دیے، مطمئن ہوگا کہ وہ تو بخشے گئے نا سب جتنے بھی غلط کام تھے، غلط بیج جو میں بو آیا تھا، گیہوں کی جگہ جو بو آیا تھا، میں نے صبح اٹھ کے آ کے 1000 دانے کی تسبیح پڑھ لی ہے، وہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا میرے ہاں کا۔ مستغفرین بالاسحار، سحر کہتے ہیں ہر کام کی ابتدا جو ہوتی۔ مومن کی ڈیفینیشن، مومن کی خصوصیت یہ بتائی کہ کام شروع کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سامان حفاظت جو چاہیے مجھے ہے میرے پاس یا نہیں ہوتا تو طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جہاں ہوتا ہے وہاں سے لیتے ہیں۔ یہ بات جو ہے استغفار کا اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تجسس، جستجو، طلب۔ یہ جو آج کل شہر کے اندر شور مچا ہوا ہے کہ کالرا اور یہ ٹائیفائڈ یہ عام طور پہ پھیل رہا ہے، خاص طور پر یہ جو اس کے لیے اناکولیشن کا سامان ہوا ہے، وہ ٹیکہ لگانے کا سامان ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ اسے مغفرت بولتے ہیں۔
یہ اس سے بچنے کا جو حفاظت کا سامان ہے، یہ پہچانے کا سامان، یہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ انیکولیٹ، مجھے یہ بچوں کو کر دیجئے، تو یہ استغفار ہے۔ وہ جب انیکولیٹ کرتا ہے آپ کو تو یہ مغفرت ہے، پریونٹیو ہے۔ قرآن آگے بھی گیا۔ پھر تیسرا ایٹیٹیوڈ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پھر بتاؤں گا، یہودیوں کے ہاں یہ ایک چیز تھی کہ ایک دفعہ کی لغزش غلطی پھر اس کی بازیابی نہیں ہو سکتی، خواہ 3 ہی دن کے لیے جہنم میں رہنا پڑے، وہ وہاں 3 دن کے لیے اندر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بڑے آ جاتے ہیں، وہ ان کی ضمانت دے کے چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ وہ جہنم میں نہ صحیح پولیس حوالات سے صحیح، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں یہ چیز نہیں، بازیابی کی صورت نہیں۔ ہندو دھرم کے اندر بھی تناسخ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی ان کے ہاں بازیابی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تصور بھی غلط ہے۔ پریونٹیو چیزیں یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی وقت کچھ اس قسم کی لغزش ہو گئی ہے تو اس کے بعد جسے آپ کیوریٹو کہتے ہیں، وہ جو اس وقت کا علاج آپ کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ بتائے گا کہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ریزسٹنس کی پاور ہے، قوت مدافعت ہے، ہم اس کو زیادہ انکریز کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، تاکہ یہ جو تباہ کن جراثیم، نقصان پہنچانے والے عناصر اندر گئے ہیں، ان کا مقابلہ اندر کی قوت اس طرح سے کرے کہ وہ انہیں شکست دے دے۔ وہ یہ جو قوت ہوتی ہے مدافعت کی، اس کو زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن اس کو بھی مغفرت کہتا ہے، کہتا ہے بازیابی کی شکل ہو سکتی ہے پیدا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں دیر نہ کرنا۔ وہ جو ہے انہ من جہالتن، وہ آیت غلطی سے، جہالت سے، پہلی چیز تو اس میں جہالت کی، دانستہ کرنے سے تو قانون شکنی ہو جاتی، یہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچا جائے، اس کے بتایا جائے، جلدی علاج کرا لیجیے گا، تاکہ وہ فوراً قوت مدافعت کو ذرا زیادہ بڑھا دیں، اور وہ جو تدبیریں اس نے کرنی ہے یہ کر دی جائے، اس سے نکل آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تقویت کے لیے وہ غذا بتاتے ہیں، آپ کو اس قسم کی دیجیے، پھر وٹامنز بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سامان حفاظت بہم پہنچاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ایک اصول دیا عزیزان من، کہا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے اس طرح سے لفظ، آ جاتی ہیں اس قسم کی چیزیں، کیا طریقہ کیا جائے اس کے بعد؟ یہاں تو آپ کسی سے پوچھئے، کہیں گے کہ خدا سے مغفرت کی دعا مانگی جائے، بخشش کی دعا مانگی جائے، استغفار کی تسبیح پڑھی جائے، یہی چیز۔ قیامت تک پہنچنا ہے آپ نے تو پھر بھی یہ چیز ہے کہ جنت تو بخشش سے ملتی، یا پھر شفاعت کا عقیدہ آپ کے یہاں ہے، وہی کفارے کا عقیدہ وہاں سے ملتی ہے۔ قرآن کا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جو ہے، اندازہ لگائیے عزیزان من، 4 لفظوں کے اندر پورا اصول بیان کر گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتی ہیں ناہمواریاں پیدا، لغزش ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/115، 11/115۔ یاد رکھو، ناہمواری والی بات ایک ہو گئی ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کے نقصان سے بچ جاؤ، طریقہ اس کا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کرنے والے کام پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، اس کا نقصان جو ہے اس سے بھی بچ جاؤ، اور وہ تلافی بھی ہو جائے اس چیز کی جو ہو چکا ہے نقصان۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/115۔ جن کا یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کیا تھا، جن کے اندر اس قسم کا سائنٹیفک، جنہیں اب مومن کہا جاتا ہے، ان کی خصوصیت قرآن نے بتائی ہے، یدرؤون بالحسنات السیئات، 13/22، 13/22۔ وہ لغزشوں کے نتائج کو، ناہمواریوں کو دور کرتے ہیں، اور اچھے کام کر کے، جن کو ترجمہ یوں کہہ لیجیے، اور ہمواریوں کے کام کر
توازن برقرار رکھنے والے کام، ان کا ترجمہ صحیح ہو سکے گا۔ توازن بگڑ گیا، جسے کہتے ہیں بیماری آ جاتی ہے، کسی معالج سے پوچھیے گا سائنٹیفک طریقے پہ، وہ کہتے ہیں کہ اندر توازن بگڑ جاتا ہے، کوئی خلط بڑھ جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا جو ہے، اس کا نام شفا یا صحت ہوتی ہے۔ اس کے لیے لفظ قرآن کے یہاں حسنات ہیں، جس کا ترجمہ نیکی کیا گیا پھر ایران میں جا کر۔ یہ ہے طریقہ۔ آپ دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، جہاں تک عمل اور اس کے نتیجے کا تعلق ہے، قرآن کریم بنیادی طور پہ ساری تعلیم عزیزان من قانون مکافات عمل کی، یہ کام کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس کے لیے ہر فرد جو ہے اس کو اس نے ذمہ دار قرار دیا، اپنے عمل کا، اپنے کام کا، نہ ذمہ دار کوئی دوسرا اور نہ اس سے کوئی چھڑانے والا تھے۔ آگ میں انگلی ڈال دیجئے، اس نے کہا ہوا کہ یاد رکھو انگلی جل جائے گی، سخت درد ہوگا اس کے بعد۔ قانون، آگ میں انگلی ڈالو تو اس کا نتیجہ درد ہوگا، آلویز جب ڈالو گے یہ ہوگا، اور جب یہ درد ہوگا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کہیے پھر دیجئے کسی حاکم کو رشوت کے ساتھ 100 روپیہ لے لیجئے اور یہ درد جو ہے معاف کر دیجئے۔ کہا لے آئیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سفارشی چٹھی، کیا درد دینے والے فرشتے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا درد جو ہے یہ نکل جائے۔ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے، کسی کی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک قانون ہم نے بنایا ہوا، اور وہ قانون یہ ہے کہ یہ اس قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ لگاؤ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ پھر نہ ڈالو، توبہ کرو۔ سخت قسم کی کھانسی آ رہی ہے، پہلی چیز ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ سگریٹ جو تم پی رہے ہو پہلے تو اس کو چھوڑو، یہ ہے توبہ۔ پھر اس کے بعد اسی قانون کے مطابق یہ اس کا علاج ہے، یہ کرو، یہ ہے عمل صالح، تابا و اصلح۔ کہا اس سے وہ جو نقصان ہے درد کا، اس سے بچ جاؤ گے، اور اس کے لیے یہ جو کہا ہے کہ جو کرو گے بھگتنا پڑے گا۔ 4 لفظ عزیزان من سورہ بقرہ کے آخر کی آیت جو ہے، للہ ما فی السماوات والارض لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور جھومی عربی زبان کی جامعیت کے اوپر کہ وہ 2 ہی پرپوزیشن یا جار جن کو کہتے ہیں حروف، ایک میں لام ہے دوسرے میں علا ہے، دونوں میں کسبہ ورب ہے۔ یہ لام آتا ہے فائدے مند کی چیزوں کے لیے، جو بھی کوئی قانون کے مطابق کام کرتا ہے لہا اس کا منفعت بخش نتیجہ اسے ملتا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے اس کا نقصان رسا نتیجہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ لہا کسی کے حق میں جانا، علیہا کسی کے خلاف جانا۔ اور پھر بات آگے چلے تو پھر تو اور ہی دلچسپ بات آتی ہے، عزیزہ رحمان کہاں چلاؤ یہ کسبت اور اکتسبت، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ اکتسبہ کے ہوتا ہے ایسے کام کرنا کہ جس میں صرف اپنا ہی فائدہ مقصود ہے، کسبہ ہوتا ہے وہ کام کرنا جس میں اپنا اور دوسروں کا فائدہ بھی مقصود ہو۔ کہا کہ نیکی یہ ہے کہ وہ کرو جس میں تمہارا اور دوسروں کا فائدہ بھی مقصود ہو۔ غلط یہ ہے کہ اپنا ہی فائدہ سوچو، اس کا نقصان ہوگا۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، قرآن ہے۔ بنیادی طور پہ جو میں عرض کر رہا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سائنٹیفک ذہنیت کی ایٹیٹیوڈ قرآن جو پیدا کر رہا، تم سینکیا کھاؤ گے تم ہلاک ہو نہیں سکتا، سینکیا تم کھاؤ پڑوس والا ہلاک ہو۔
پھر اس کے بعد علاج کرنا ہے، تمہیں ہی دوائی پینی پڑے گی، ہو نہیں سکتا کہ باپ بیمار ہو جائے بیٹا دوائی کا۔ وہ جو قرآن میں ہے نا کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ بیوی خاوند سے بھاگ جائے گی، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، یہ بھاگ جائے گا اور چھوڑ جائے گا کیا؟ اور روز ہمارے ہاں یہ چیز ہوتا ہے، سراہنے کھڑا ہوا بیٹا، وہ اگر یا یوں کہیے کہ بچہ ضد کرتا ہے دوائی کے لیے، باپ ماں پاویں کتنے وارے وارے جان، دوائی تو اس بچے کو ہی پینی پڑے گی۔ مامتا کی ماری ماں شاید جان دے دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوائی پی لے اور آرام بچے کو ہے، جسے کہتے ہیں کہ خدا کو رحم آ گیا اس نے بخش دیا، ماں سے زیادہ رحم کس کو آئے گا؟ لیکن اس رحم میں بھی وہ اس بچے کو اس سرجری کے آپریشن سے، اس انجیکشن کے سوئی سے، اس کے درد سے، اس دوائی کی کڑواہٹ سے نہیں بچا سکتا، وہ تو اسے ہی لگے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، ان الفاظ دیکھتے چلا جائیے عزیزان من، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، حفاظتی تدبیر اختیار کرو گے تو تمہاری صحت ہی ٹھیک ہوگی، سیر کرو گے تمہاری صحت میں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایصال ثواب کی ایک چیز پہنچی ہوئی ہے، مر گیا ہوا چلا گیا ہوا یہ پیچھے سے پارسل بھیج رہے ہیں، پتا نہیں پیو ساڈے ورگا ڈاکخانہ اتنے یہ ٹکٹا لا لیندے آ جانے جیب چ پاؤں لیندے پارسل کھوئی چھوڑ دینے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، عام ترجمہ، جو بھی توازن قائم رکھنے والا کام تم کرو گے تمہارا توازن ٹھیک رہے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، توازن بگڑنے والے کام لغزش والے کرو گے تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے، سیدھی سی بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں جسے میں نے وہ لفظ کہا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، وہی ان اور فاق، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا جو کچھ تم کرے۔ اس موضوع پہ میں کہوں تو اس میں تو عزیزان من کئی ہفتے مہینے لگ گئے، سارا قرآن ہی اسی موضوع پہ چلا جا رہا ہے، لیکن میں تو یوں ہی چند ایک آیات آپ کے سامنے دے، قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، 6/165، بڑی عجیب چیز۔ کیا تم کہہ رہے ہو ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اختیار کر لوں اور ان لوگوں کو اپنا رب اور نشو و نما دینے والا مان لوں کہ انہوں نے میری خاطر جان دے دی تھی اس لیے یہ ہو گئے، یہ میرے لیے کفارہ ادا کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ شفاعت کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں، ربوبیت تو صرف اس کے قانون کے مطابق ہو، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ فلا تکسب کل نفس الا علیہا، کل نفس کسے باشد کوئی بھی ہو جو کرے گا بھرے گا، کل نفس، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ کس قدر واضح صاف سائنٹیفک ہے جو کچھ کہہ رہا ہے قرآن۔ سوال ہی نہیں کسی دوسرے کا آ کے یہ بوجھ بٹانا، کتنی ہی زیادہ مامتا کی ماری وہ ماں ہو جو بچے کو درد ہو رہا ہے انگلی کے جلنے سے نہیں درد لے سکتی، وہ نہیں بتا سکتی۔ لا تزر وازرۃ وزرۃ اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک اور آیت کے اندر تو اور وضاحت سے اسے بیان کیا ہے، 35/18، 35/8، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا، اپنا اپنا بوجھ لاد کے جانا ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، کہا کتنا ہی تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، وہ خواہ تیار بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر تم اسے آواز دو گے
کہ بھائی کچھ تھوڑا سا میرا بوجھ اٹھا لو. پتہ ہے کہ لا یحمل منہ شیء، وہ ذرا بھی تمہارا بوجھ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. ہونا ہی ایسا چاہیے. یہ ٹھیک ہے ہمارے جذبات انسانی کچھ چاہتے ہیں تھوڑی سی رعایت، کوئی اتنا بھی سخت کی ہونا چاہیے انسان. یہ بات جو ہے یہ کسی جج سے پوچھئے جو خدا کو سامنے رکھ کے وہاں بیٹھا ہوا انصاف کی ذمہ داریوں سے فیصلہ کر رہا ہو کہ ذرا سا جھکاؤ بھی جو ہے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے بات کے ساتھ. خدا اس لیے ہے کہ اس میں جذبات نہیں، اور خدا ہو ہی ہو سکتا تھا ورنہ کائنات کا سلسلہ برہم ہو جاتا. عزیزان، یہ سارے ہمارے سلسلے جتنے برہم ہوئے ہیں اسی لیے ہوئے ہیں، جذبات درمیان میں آ جاتے ہیں. ورنہ آئین اور قانون تو کہیں بھی کچھ ایسے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑی بہت اس میں اسقام ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کہیں بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا نتیجہ تباہی ہو. یہ اتنے اچھے اچھے آئین و قوانین دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود جہاں یہ تباہیاں آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ قانون کو اس طرح سے نہیں نافذ کیا جاتا یا اس پر عمل کیا جاتا جیسے خدا نافذ کر رہا ہے. اس میں انسانی جذبات دخل انداز ہو جاتے ہیں. یوں ہی کسی فارمولے میں آپ کا کوئی اپنا جذبہ بیچ میں آیا، فارمولہ دیکھو، سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری کے اندر بالکل اندھا ہوتا ہے. لا یحمل منہ شیء، کتنا ہی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہتا بھی ہو وہ چیز جو ہے اٹھا نہیں سکے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو بھی اپنی ذات کو نشو و نما دینے کے لیے یہ سامان کرتا ہے، قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اسی کی ذات نشو و نما پر دوسرے جو ایسا نہیں کرتا وہ اس میں کمزور رہ جاتا ہے، نقصان اٹھا جاتا ہے. اور اسی لیے پھر اس نے تقابل میں لا کے جسٹاپوزیشن کے مطابق لا یستوی العام والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور. کیا بات ہے! کہا تم یہ کہتے ہو کہ قانون کے مطابق کام کرنے والا، قانون شکنی کرنے والا دونوں یکساں ہو جائیں، جس نے یہ کچھ کیا ہے اس کو تھوڑی سی رعایت دے دی جائے، کوئی دوسرا بتا لے تو دونوں یکساں ہو گئے نا. کہا قانون کے اوپر عمل کرنے والا، قانون شکنی کرنے والا، یہ تمہاری اس روح رعایت کی روح سے اگر اس کو کیا جائے وہ بھی بری ہو کے آ جائے گا نا اندر سے. کہا تمہارا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں یکساں ہو جائیں؟ کہا بات اگلی تو آگے جا کے سمجھاؤں گا، بتاؤ یہ کہ اندھا آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ دھوپ اور چھاؤں کبھی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو سن لو وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. باقی رہا رسول، اس نے کہا ان انت الا نذیر، نہیں ہے کہ تو بھی ان کی شفاعتیں کرتا پھرے گا، رعایتیں بخشتا پھرتا گا، مغفرت کی دعائیں بخشش کی کرتا. ان انت الا کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں آپ رسول، اور تو بھی تیری حیثیت صرف اتنی ہے کہ ان کو بتا دو کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو جل جائے گی، بس. تو بھی ان کا درد نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس نے تو خود کہہ دیا تھا کہ ان عصیت ربی یوما عظیم، میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آگ میں انگلی ڈالی تو میری بھی یہی کیفیت ہوگی. ایسی اعتدال کی زندگی بسر کرنے والا رسول، پاک باز، پاک سیرت، پاک تینت، کتنی تھوڑی سی عمر، 63 سال کی عمر، بہت ہو گئے. جب حضور کو وہ بخار آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو یہودیوں نے گوشت سالن میں زہر دے دیا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ میں نے وہ بوٹی نگلی تو نہیں تھی، چبائی تو تھی، لیکن اس سے ہی میں نے دیکھا تھا کہ زہر اثر کر گیا اور وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا. یہ بخار تو اسی کا مجھے نتیجہ نظر آتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہا یہ کہ نہیں اٹھا سکے. لہذا عزیزان من، یہ تصور کہ کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا یا بخشش مانگنا، یہ بخشش کا سوال جتنا ہے، یہ سارا سوال عیسائیت کا ان سائنٹیفک تصور.
اور اس کا نتیجہ تو پھر گداگری ہے. ہم تو مانگتے ہی بخشیش ہیں خدا سے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے. سویرے آگے فقیر بھی ہو کچھ کم بسن کوئی بخشیش دے دے گی کسی کی، اس سے بھی ہم بخش دے کہتے ہیں. بہشت فی سبیل اللہ ہم قرآن اس کو کہتا ہے. بگو ہندی مسلمان راج خوش بات کیا وہ بہشت بہر ارباب ہمم است اور بہشت بہر وہ کرم است. بگو ہندی مسلمان راج خوش بات. قرآن کی روح سے تو وہ بہشت میں ملتا ہے، وہ تو جرت میں بہادریوں اور ہمتوں کا صدقہ ملتا ہے. کہتا ہے یہ ہندو مسلمان سے کہو یہی اجمی مسلمان تو خوش رہو مست رہو، بہشت فی سبیل اللہ ہے مست. اللہ واسطے بھی ملتی ہوں ہے یہ بہشت تنوع لگے گی. تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملا نہیں کرتی. صحت عزیزہ نے من نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ بخشش سے مل سکتی ہے، نہ سفارش سے مل سکتی ہے. یہ تو آپ کے اندر کی ایک چیز قانون کے اتباع سے مل سکتی. اندر ہے آپ کے یہاں یہ چیز جو ہے باہر سے نہیں خریدی جا سکتی. جنت تیری پوشیدہ تیرے خون و جگر میں. ہاں بہشتے کے خدائے بت بخشد ہماہیج، وہ جنت جو تمہیں خدا بخشیش میں دے دے. کہا وجہ ذلت خیرات مانگ رہا ہوں تا جزائے عمل تست چنا چیزیں ہست. ایک کام کا نتیجہ ہو تو پھر ہے جنت لینے کے قابل، ورنہ اگر بخشیش میں ملتی ہے تو کہتا گداگری یا خیرات ہے جس کو تو دے رہا. بات ساری وہی ہے عزیزوں نے من. قرآن کا سائنٹیفک ایٹیچیوڈ اور یہ مذہب کا ان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ. کوئی مصیبت آئے کوئی دعا آئے بچ جاتی ہیں. اب تو ہمارے یہاں بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے، سکولوں میں کالجوں میں بچ جاتی ہیں سفید چاندنیاں. آیا ہے کریمہ کا وہ دھو رہا ہے وہاں. مصیبت یہ ہے قرآنی گھرانے کی بچیاں وہاں کی. اس دن بچی نے ان سے کہہ دیا مجھ سے کہ مس اگر یہ اس سے امتحان، وہ کہتی تھی کہ اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گی، تو اس نے کہا سال بھر جو تم ہم سے کہتی رہی ہو کہ محنت کرو کام کرو امتحان میں پاس ہو جاؤ گی، اگر یہ بات تھی تو سال بھر ہمیں مصیبت میں کیوں بھوگتا پہنچایا؟ چادر بچھا دینی تھی یہ ہو جاتا. انہیں اسکولوں کاٹ دیتا. ہاں جی بھائی اس قسم کے کافر کا کیا داخلہ اس اسلام میں؟ جی ہاں بخشش میں قومی بخشش کے اوپر آ گئی. اتنے امکانات آپ کے یہاں عزیزان من، اتنی پوٹینشیلٹی اس ملک کے اندر پاؤں کے نیچے دفن ہے آپ کے سب کچھ. عادت یہ پڑ گئی ہے کہ روٹی بھی بھیک کی مانگ کے کھا رہے ہو. یہ ہے عزیزان من ایک غلط نظریے کا نتیجہ. ہم سائنٹیفک قومیں کرتی یہ ہیں، پھر ان کو شرم حیا بھی نہیں ہے. وہاں کی جنت مانگی فی سبیل اللہ بخشش کے طور پہ، یہاں روٹی مانگ رہے ہیں بخشش کے طور پہ. استغفار کے یہ معنی نہیں ہے. آ جانا چاہیے مجھے آج کے اوپر کیا چیز ہے یہ. منافقین آ گئے، بڑے جرم کیے، بڑی خطائیں کی، بڑے دھوکے دیے، بڑے فریب دیے. لیکن وہ جو چیز ہے باز آؤ کسی وقت بھی احساس تمہیں ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے، بس یہ ہے قرآن کا جسے وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کے معنی ہم نے یہ کیے ہوئے ہیں کہ مرد دم تک گناہ جتنے جی چاہے کرتے جاؤ، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہاں گئے تو وہاں تو عدل نہیں رحمت ہے نا. تو تکڑیاں ہمیں بخان واسطے لائیاں ہوئی نے انہیں، یعنی وہ میزان عدل مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، وہ سارے چکر کٹھے کیتے ہوئے فرشتے لگائے ہوئے سارا کچھ جو کچھ بھی آئے گا ہمیں بخان واسطے ہی ہے. آخر میں ہوگا وہ لنگ جاؤ لنگ جاتا کون دیکھیں گے. عزیزان من یہ ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے اس قوم کا. مذہب میں یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. استغفار کے یہ معنی نہیں. یہ چیز یہ مرنے کی بات نہیں ہے، یہ موت کے بعد کی استغفار اور بخششیں نہیں ہیں. یہ جنازے کے پڑھنے کی بات نہیں تھی جو آپ کے ہاں یہ شان نزول نے بتا دیا کہ وہاں اس کے گناہ بخشانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعائیں کی تھی. اس کے گناہ بخشوانے کے لیے جو اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں بھی قانون شکنی کروں تو میں بھی نہیں بخشا جا سکتا، وہ دوسرے کے بخشانے کے لیے دعائیں کرے گا. جس کو بخشانے کو دعائیں کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میاں پہلے اپنے تو بخشوا لا. اپنے متعلق تو یہ کہہ رہا، یہ اس لیے کہلوایا گیا تھا حضور نے تو نہ معصیت کرنی تھی نہ عصیان وہاں ہونا تھا. ان کے لیے تو یہ بات نہیں تھی، بات ان کے لیے تھی
کیوں جن کے متعلق یہ کہتے ہو کہ یہ بخشش کی دعا کریں گے میں بخشا جاؤں گا وہاں شفاعت کریں گے ہوگا وہ ان کو کہہ رہا تھا کیا کہہ رہے ہو ارے بابا وہ تو تم تو میں اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا جب میں اپنے لیے نہیں بخشا جاؤں گا تمہیں کیسے بخشوا دوں گا کہنے کا طریقہ ہے یہ کیا ہے اس طرح بھاگا ہوا مجرم مفرور مجرم احساس ہو گیا ہے اس ندامت کا غلطی کی کہا کہ کوئی بات نہیں آؤ اعتراف کرو عزیزان من یہ آؤ والی بات جو میں نے کہی یہ ہے سارا بات مرنے والے کے متعلق اگر بخشش کی آپ دعا کرتے ہیں تو وہاں تو آؤ ہوتا نہیں وہاں تو قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ توبہ کے لیے ٹھیک ہے دروازہ کھلا ہے بشرطے کہ اس واپسی کے بعد دوبارہ کام کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہو کیونکہ وہ جو اس کے بعد تم نے کام کرنا ہے نا اس کے نتیجے میں پہلے غلط کاموں کے جو تباہ کن نتائج ہیں ان کو مٹنا ہے اور اگر یہ اس کے بعد وقت ہی نہیں رہا تو اسی لیے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے لیکن موت اگر سامنے تمہارے نظر آ جائے گی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا یہ بات نہیں ہے کہ وہ موت ایسی بھیانک چیز ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد تو بات تو یہ تھی کہ ندامت کے بعد تم بازیابی ہو پھر تمہارے وقت ملے اور اس میں تم پھر اس کے ازالے کے لیے کچھ علاج کر سکو آپ سوچو تو صحیح کہ جب انسان اس مرض سے مر رہا ہو مر گیا ہو آخری دم تو پھر یہ توبہ علاج معالجہ یہ بےمانی چیز ہوتا یہ ہے مانے کہ اس میں کام کے لیے وقت ہونا چاہیے تو یہ جو چیز ہے کہ یہ تو موت قرآن کہتا ہے موت سامنے آ جائے تو نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ کچھ شروع ہو جاتا ہے وہ چلا گیا مر آ کے یہ اس کے بخشش کے لیے انتظام آپ یہاں کر رہے ہیں بیٹھ کر یہ بات مرنے کے بعد کی تھی نہیں یہ وہ شان نزول ہے نہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی مر گیا تھا اور حضور جنازے پہ جا کے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے میں نے عرض کیا ہے عزیزان من مشکل ہماری یہ ہے کہ قرآن سے ہم نہیں پوچھتے منافقین کے متعلق یہ آ رہا ہے نا ذکر غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا حوالے کو ملا کے ایک سورت کا نام ہے منافقین سورہ منافقون 63 سورت سن لیجئے نقطہ کیا بیان ہو رہا تھا یہ کہ یہ وہ مر گیا تھا مرنے کے بعد رسول اللہ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے بخشش کی دعا مرنے کے بعد میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن کی روح سے سوال ہی نہیں وہ تو اس زندگی میں بھی جو اپنے لیے بھی چاہتا ہے یہ ان چیزوں سے محافظت اس کے لیے کہتا ہے کہ وقت ہے ابھی کام کرنے کا مرنے کے بعد کی بات نہیں کہاں آیا ہے منافقون کی صورت آ رہی ہے انہی کا ذکر چلا آ رہا ہے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ میاں رسول اللہ تمہارا سامان حفاظت تمہیں بم پہنچا دے آؤ حفاظت کا سامان لے لو اس سے یہ تو تعالو ہے یہ مرنے والے کو کہا جاتا ہے یا اس کے جنازے کے بعد کہا جاتا ہے تعالو تو ہمیں تر گئے آگے روس کے ڈھیر ذرا مڑ کے آگے تھا رسول اللہ آئے ہوئے تیرے سرانے منافقون یہ منافقون کے متعلق ہے نا یہ عزیزان من قرآن کا طریق بتایا ہوا کہ یوں سمجھو اسے یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنازے کی نماز نہیں تھی مرنے کے بعد یہ چیز نہیں تھی تعالو یستغفر رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون ان کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ چیز ہو کہ ہاں واقعی غلطی ہو گئی ہمیں وہاں جانا چاہیے اعتراف کرنا چاہیے آئندہ کے لیے پروگرام لینا چاہیے کہ جو کچھ پیچھے کیا گیا ہے اس کے تباہ کن نتائج کا ازالہ ہو جائے آئندہ کے لیے بہتری کی شکل ہو جائے کہا بجائے اس کے کہ یہ صورت ہو کیفیت یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو وہ جو سربراہ مملکت ہے وہ جو ہیڈ ہے چلو وہاں جا کے جرم کا اعتراف کرو آئندہ کے لیے ضمانت دو یہ ہو جائے گا کہتا ان کی کیفیت یہ ہے کہ یوں سر مار کے چلے جاتے ہیں ہمیں کیا کچھ دوں کہوں مستقبرون یہ ہے وہ چیز سرکشی برتتے ہوئے چلے جاتے کبھی آپ نے کسی سرکشی برتنے والے مجرم کے متعلق بھی یہ سنا ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی معافی مل گئی معافی اگر آپ کہتے ہیں عدالت بھی اگر کہیں تھوڑی سی اس قانون میں جو شک رکھی ہوئی ہوتی ہے
رعایت برتنے کی، تو اسے ہی دیکھ دیا جہاں ہو کہ ہم نے مجرم میں اصلاح کی صلاحیت محسوس کی تو ہم نے اس کو یہ رعایت دی۔ اور جو وہاں جا کے یہ کچھ کہے کہ ٹھیک ہے جی 14 سال کی سزا دے رہے ہیں نا آپ، 21 کی دیجیے، جب باہر آؤں گا اسی دن بدلا لوں گا، یہ دیکھیے وہ مستقبرون، ذہنیت ان کی یہ ہے۔ تو ان کی کیفیت، جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے متعلق کہا استغفر لہم اور لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، یہ ہے وہ کہ بابا جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے متعلق اس کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ تم 1000 بار چاہو کہ کسی طرح سے یہ مجرم نہ رہے، کسی طرح ان طریقوں سے باز آ جائیں، کسی طرح سے یہ بچ جائیں، 1000 چاہو تم، یہ جو ہے نا 70 مرۃ، یہ بات کہ 70 دفعہ حضور نے کہا کہ صاحب مجھے معلوم ہوتا تو میں 71 بار جنازے کی نماز پڑھ دیتا، یعنی یہ شان نزول ہو رہا ہے کہ 70 کہا ہے نا خدا نے۔ پتہ نہیں یہ لوگ شاید ایرانی تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا اتنا عربی زبان کا بھی، یہ جو عربی زبان میں یہ 70 اور یہ 70 اور یہ چیزیں آتی ہیں نا 7 17 70 700، یہ بیان ہی ان معنوں میں آتا ہے جہاں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تمہیں میں نے 20 دفعہ کہا کہ وہاں نہ جاؤ، تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے گن کے بتایا، 100 بار تمہیں کہا اس کے مطلب، میاں تم اس کو 1000 بار کیوں نہ کہو، یہ گنتی نہیں ہوتی، ان کو عدد و تامہ کہتے ہیں زبان میں، کہ ایگزیکٹ اس کے ہاں گنتی نہیں ہوتی، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں کہ تم 100 بار بھی ان کے متعلق جی میں یہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی تباہی کے اوپر آپ کا جی بڑا کڑتا تھا، بڑے ہی مشفق ہمدرد طبیب تھے، بڑا جی کڑتا تھا، مریض کی بات بتالیوں بات پرہیزیوں کے اوپر جی کڑتا تھا، اور قرآن کریم حضور سے یہ بار بار کہتا تھا کہ تمہارے کڑنے سے نہیں کچھ ہو سکتا، یہ ذہنیت اپنی بدل لیں گے تو پھر ہو جائے گا۔ ایک جگہ کہا ہے کہ ہم تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تو اپنی جان ہلکان کر لے گا ان کے پیچھے۔ ارے بابا دیکھو تو صحیح، جو سرکشی برتے، جو منہ پھیر کے چل دے، جس کی کیفیت مردوں کی سی ہو جائے کہ سنے ہی نہیں، تمہارا جی کا کڑنا، اتنی ہمدردی کرنا اسے کیا فائدہ دے سکے گا؟ یہ وہ کہا ہوا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، ان کے لیے یہ ہے یا 100 بار 1000 بار بھی ان کے لیے تم اگر چاہو کہ ان کی حفاظت کا سامان ہو جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ طریقہ کیا ہے؟ یہ تھی 63/5 عزیزان من، قیل لہم تعالوا، آؤ، یہ آؤ کی بات دوسری جگہ اس کا طریقہ بتایا ہے، اس قدر جامع عزیزان من، اور جو اسلامی نظام یا اسلامی مملکت میں جو پوزیشن ہوتی ہے سربراہ مملکت کی، پھر خدا کی اس میں ایک پوزیشن، خدا کے قانون کی، اس کے اختیارات اپنے نہیں ہوتے، وہ قانون کے ہوتے ہیں، قانون کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اتنے بڑے اہم مسائل عزیزان من ایک آیت کی 4 لفظوں میں بیان کر دیا۔ پہلے تو یہ ہے 4/64، 4/64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ مذہب میں ہر شخص اپنے اپنے طور پہ جیسے جی چاہتا ہے خدا کی اطاعت کرتا پھرتا ہے، دین میں اپنے طور پہ نہیں اطاعت ہوتی، ایک مرکز ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کی اطاعت کی جاتی۔ کہا رسول ہم بھیجتے اس لیے ہیں، ورنہ اگر خالق ان اخلاقیات کی اطاعت انفرادی طور پہ کرنی ہوتی تو ٹھیک ہے، ہم کسی پہاڑ کی پتھر کی چٹان پہ لکھ دیتے، ہیمورابی کے قوانین کی طرح تم لوگ پڑھ لیتے اپنے طور پہ یہ کرتے، تو یہ نظام یہ نہیں ہے، اس کے لیے رسول بھیجنا پڑتا ہے صاحب۔ بہرحال یہ بات اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے اوپر کچھ زیادتیاں کر بیٹھیں، جہاں بھی قرآن نے ان جرائم یا گناہ جسے آپ کہتے ہیں یہ گنایا ہے، کہا یہ ہے یہ اپنے خلاف تم زیادتی کرتے ہو، بظاہر دوسرے کے خلاف کرتے ہو، در حقیقت تمہارے اپنے خلاف یہ ہوتا ہے۔ میں پھر دوسرے وقت عرض کروں گا قرآن کی روح سے جرم اور اس کے اثرات
اس کا جو موسٹ سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے جو قرآن نے نفسیاتی چیز بتائی ہے، بہرحال کہا یہ کہ اپنے خلاف جو زیادتی تم کر لیتے ہو وہ لاؤ، اگر جاؤ کا اے رسول وہ تیرے پاس آئیں، دیکھا آپ نے کاہے کے لیے فاستغفر اللہ، آئیں تیرے پاس کہ جو کچھ ہم سے وہ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم لغزشیں کر چکے ہیں، ندامت ہے، اعتراف کرتے ہیں، وہ جو اس کے نقصان رساں نتائج ہیں اس سے ہمیں حفاظت دے دی۔ کہا کہ رسول کو ذاتی طور پہ اس کا اختیار نہیں کہ وہ کہہ دے کہ اچھا جاؤ تم نے یہ کہہ دیا ہم نے معاف کیا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یاد رکھیے قرآن کی روح سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ آج خود یہ کہے کہ یہ جاؤ۔ کہا فاستغفر اللہ، وہ آ کے یہ کہیں گے کہ قانون خداوندی کی روح سے ہمارے لیے یہ سامان حفاظت دے دیجیے، رسول کی ذات کی کیفیت نہیں۔ فاستغفر لهم الرسول، رسول پھر اس قانون کو اسٹڈی کرے، اس کو دیکھے، اس کے بعد یہ دیکھے کہ ہاں اس میں ہے اس قسم کی پرویژن، ان کی حالت کیفیت ایسی ہے، سچے دل سے یہ دیانت سے، امانت سے، نیک نیتی سے اس طرف آ گئے ہیں، اس لیے ما قد سلف جو ہے پیچھے جو ہو گیا ہے اسے کہا جائے کہ وہ سابقہ جرائم جو ہے ان کی بات پرس تم سے نہیں ہوگی۔ اگر وہ رسول جو ہے وہ دیکھے کہ ان قوانین خداوندی وہ آئے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے قانون کی روح سے ہمارے لیے سامان حفاظت دے دے، رسول کی اپنی حیثیت نہیں ہے، وہ حیثیت یہ ہے واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے پھر یہ دیکھے کہ اس کی روح سے یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہا کہ اگر یہ چیز یہ پیدا کریں گے لوجد اللہ توابا رحیما، خدا کو یہ دیکھیں گے کہ ان کی طرف لوٹ کے چلا آیا، وہ پھر آتا ہے خدا ہی کے درمیان میں رسول کی وساطت کیوں آ گئی، اس کے پاس کیوں آئے، اپنے ہی طور پہ گھر میں بیٹھے ہوئے مسلح پہ 1000 تسبیح کا دانہ کیوں نہ پھیرنے کا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ میں نے 2 مقام صرف گنائے عزیزان ایمان، اس قسم کے 20 مقام ہے قرآن میں جہاں یہ کہا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئیں، وہ جو مملکت کا نمائندہ ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا اس کے نیچے نمائندہ اس کے پاس آئیں، وہاں آ کے اعتراف کرے، وہ چھان بین کرے، پھر قانون کو کنسلٹ کرے، پھر یہ دیکھے کہ اس میں اگر ہے تو پھر ان سے یہ نہ کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لوجد اللہ، کہے کہ جاؤ خدا کے قانون میں یہ چیز تھی اس لیے تمہیں اس سے معافی ملی۔ یہ ہے عزیزان من استغفار، یہ ہے دوسرے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں مغفرت، یہ ہے یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کے معنی کہ یہ جو استکبار کرتے ہیں، سرکشی برتتے ہیں، کبھی جھکتے نہیں ہیں، ندامت کا احساس نہیں ان کے اندر پیدا ہوا، ان کے لیے خام خواہ کے لیے تو اپنی جان ہلکان میں ڈال رہا ہے، وہ تو اس کے لیے ہے کہ جو اس طرح سے تیرے پاس آئے اور آ کے یہ چیز کہے۔ یہ ہے عزیزان مان اس آیا مقدسہ میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر 70 بار بھی استغفار کرے اور یہ اس کیفیت سے تمہارے پاس نہ آئے ہوں، اپنے طور پر ان کے لیے یہ کچھ تو چاہے، سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ حفاظت کا سامان مل جائے کسی طرح سے، بیٹھا رہے گھر میں، ڈاکٹر کتنا ہی ہمدرد کیوں نہ کلینک کے اندر بیٹھا ہوا کون رہا ہو، یہ جب تک مریض آبادہ نہیں ہوگا اس کے لیے علاج کے لیے اس کو کسی صورت میں بھی مغفرت نہیں مل سکتی۔ اب اگلی چیز جو رہی کہ صاحب یہ جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، دعا بھی کی جاتی ہے، پھر یہ کیا ہے، اس کے لیے آگے آتی ہے آیت 84 وَلَا تُصِلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو یہ یہاں نہیں، ابھی وقت بھی ہو گیا ہے لیکن یہ بات چونکہ آگے آ رہی ہے اس لیے یہ چیز میں وہاں بیان کروں گا جا کے کہ کیا کہا ہے قرآن نے اس کے لیے۔ یہ ہے آج ہم ایک ہی آیت ہم نے لی سورہ توبہ کی آیت 80، 81 سے ہم آگے لیں گے جا کے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔